مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج سے روشنی چھین دی جائے گی، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ایک اور ترجمہ۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چرا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں آزاد چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کر دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے وجہ سے وہ مار دی گئی تھی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو دہکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو نزدیک لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو ہر انسان جان لے گا کہ جو کچھ اس نے ساتھ لایا ہے، ما احضرت، نیکی یا بدی۔ اللہ رب العزت نے ان 14 آیتوں میں سے پہلی 13 آیتوں کے اندر قیامت کی علامتوں کو اور قیامت کی صفات کو اور قیامت کے متعلقات کو بیان کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ہمیں تھوڑی سی آپ کے سامنے میں تمہید باندھوں، قیامت کیسے اور کیوں قائم ہوگی۔ مالک یوم الدین کے تحت ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہو کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ دنیا میں ایسے ظالم بھی ہیں جو انتہائی درندہ صفت قسم کے لوگ ہیں اور انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، معصوم انسانوں کا قتل کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہم ان سے انتقام لینے سے بالکل قادر نہیں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کی۔ تو قیامت کو جزا کا دن اس لیے کہا گیا تاکہ نیکوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے اور بروں کو ان کی برائی کی وجہ سے سزا دی جائے۔ اس لیے قیامت کا وقوع ہوگا، اس لیے قیامت قائم کی جائے گی۔ قیامت سے پہلے 15 کچھ ایسی علامتیں چھوٹی چھوٹی ظاہر ہوں گی، جس کے بعد قیامت کے بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ مثلا اذا اتخذ الفیء الدولہ، قومی خزانوں کو ذاتی ملکیت تصور کیا جائے گا۔ اتخذ الفیء الدولہ، چاہے وہ قومی خزانہ حکومتوں کے خزانے ہوں یا مال غنیمت ہو یا کوئی چیز۔ والامانۃ مغنمہ، مال امانت کو مفت کا مال سمجھ کر لوگ ہڑپ کر جائیں گے، مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر جائیں گے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ دینے کو لوگ تاوان، ٹیکس سمجھیں گے، مصیبت سمجھیں گے۔ اور اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، لوگ اپنی بیوی کی غلامی کریں گے اور ماں کے ساتھ ہر رشتہ کاٹ دیں گے۔ وعق امہ، لوگ بر الرجل صدیقہ وجفا اباہ، دوست کے ساتھ فرما برداری اور وفاداری کا مظاہرہ کیا جائے گا، باپ کے ساتھ جفاکاری اور بے وفائی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ ساد القوم فاسقہم، قوم کی سرداری وہ شخص کرے گا جو انتہائی فاسق ہوگا۔ علامت نمبر 9، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کا اکرام اور اعزاز اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ اس کے شر سے کیسے بچے جائیں۔ علامت نمبر 10، اکرم الرجل مخافۃ شرہ، اور واتخذت القینات والمعازف، گانے بجانے کے آلات اور گانے والیاں رکھی جائیں گی۔ وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی، اور ایک آخری علامت، لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے بعد کے لوگ ابتدائی لوگوں پر لعنت بھیجیں گے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تم چیزیں دیکھو فانتظروا ریحا حمراء وخسفا وقصفا ومزخا، اس وقت تم انتظار کرو سرخ آندھی کا، زمین میں دھسا دیے جانے کا اور شکلیں بگاڑ دیے جانے کا۔ یہ ابتدائی علامتیں ہوں گی۔ خباثت ہر طرف عام ہو جائے گی۔ نام اذا کثر الخبث انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم برباد کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے بیچ نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہاں جب خباثت اور گناہ عام ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی 15 علامتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑی 10 علامتیں، ٹوٹل یہ 25 ہو جائیں گی۔ بڑی 10 علامتیں کیا ہیں کہ زمین پر خون ریزی عام ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ، ایک ورلڈ وار ہوگی جس میں یبقى واحد من 100، 100 میں سے ایک بچے گا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اتنا قتل عام زمین پر ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے قتل عام ہوتے ہوتے دجال اس زمانے میں نکل آئے گا جب گناہ عام ہو جائیں گے ہر طرف سے۔ خروج دجال کے بعد لوگوں زبردست آزمائش میں پڑ جائیں گے، اکثر لوگ اس کو اپنا خدا تسلیم کریں گے، ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، ورنہ اکثر لوگ اس زمانے میں مرتد ہو جائیں گے۔ دجال کے بعد اس کو قتل کرنے کے غرض سے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتاریں گے۔ علامت نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس، جو آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر اس کو قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی عیسیٰ علیہ السلام اس پریشانی سے فارغ نہیں ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا ان قریب ایک ایسی قوم میں بھیجنے والا ہوں جس سے مقابلے کی طاقت کسی کی نہیں، تم لوگ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ مسلمانوں کو لے کر ادھر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ وہم من کل حدب ینسلون، قرآن کریم کہتا ہے ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ اللہ کی ایک مخلوق ہوگی، انسانی ہوں گے وہ بھی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ چائنیز ہوں گے، یہ ترکی ہوں گے، یہ منگول ہوں گے، یہ رشین ہوں گے، کون ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ آئیں گے اور پورے روئے زمین پر انسانوں کا بظاہر اپنے گمان کے مطابق خاتمہ کریں گے۔ ترمذی کے اندر روایت یہ ہے کہ ان کے تیروں سے ان کے مرنے کے بعد مسلمان 7 سال تک آگ جلائیں گے، تیروں کے لکڑیوں سے، تیتا سنتم، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی، 7 سال تک ان کے تیروں سے آگ جلائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جب مسلمان پریشان حال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک بیماری بھیجے گا جو بغل میں ان کو پھوڑا نکلے گا اور ساتھ ہی وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ نیچے اتریں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں پر ان کی لاشیں نہ ہوں، تعفن اور بدبو ہر طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام مجبوراً واپس کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے رب العالمین تو ہی کچھ انتظام فرما۔ اللہ لمبی لمبی گردنوں والوں کچھ جانوروں کو بھیجیں گے، کچھ پرندوں کو، جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پھینک دیں گے۔ پھر بارشیں ہوں گی اور بارشیں اتنی ہوں گی کہ زمین پر ہر طرف سے برکت ہی برکت ہوگی۔ اسے بیچ کچھ اور علامتیں بھی ظاہر ہوں گی۔ کیا کیا علامتیں اس کے بعد؟ وہ کیا علامتیں ہوں گی کہ خروج الشمس من المغرب، طلوع الشمس من المغرب، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ خروج الدابہ، علامت نمبر 5، کوہ صفا کے پاس سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ یہ بھی 20ویں سپارے سورہ قصص میں سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکائے گی، جہاں لوگ رات کو ٹھہریں گے وہ آگ بھی وہیں پر ٹھہرے گی، جو لوگ سفر کریں گے ادھر ہی سفر کرے گی۔ اور پھر ایک اور علامت ہوگی، 3 علامتیں اور ہوں گی کہ 3 جگہ سے زمین دھسا دی جائے گی بہت زیادہ، مشرق سے، مغرب سے اور بیچ سینٹر زمین کے اندر زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ اور ایک ہوا چلے گی جس ہوا کے ذریعے سے مومن سارے کے سارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آخر کے اندر، اور زمین پر صرف گدھے قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد صرف گدھے قسم کے لوگ رہیں گے جو سر عام سڑکوں پر راستوں میں زنا کریں گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کریں گے۔ کس طریقے سے؟ ایک عورت کھانا پکا رہی ہوگی، ایک گھر کو لیپ رہا ہوگا، دکاندار نے کپڑا پھیلایا ہوگا بیچنے کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنگلوں میں جانوروں کو چلانے کے لیے چلے گئے ہوں گے، کوئی حوض کو لیپ رہا ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں اتنا زبردست بھونچال آ جائے گا کہ بس فکانت حباء منبثا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، ریت کا ڈھیر ہو جائیں گے، فکانت حباء منبثا۔ اور کل ہی تو آپ نے پڑھا تھا ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ایک زلزلہ آ جائے گا اور اس کے بعد پھر دوسرا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو زمین پہ اتنا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ پوچھتے ہیں آپ سے کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا قیامت کے دن. کہہ دیجئے کہ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا زمین بالکل ہموار اور پلین ہو جائے گی. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا تمہیں نہ اس میں کوئی ٹیلا نظر آئے گا اور نہیں کوئی ٹیڑھا پن نظر آئے گا, نہ کوئی بلندی نہ ٹیڑھ پن اس میں نظر آئے گا. ایسی وہ قیامت کے دن زمین ہموار کر دی جائے گی. پھر اور کچھ علامتیں جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا, فرماتے ہیں صورتحال یہ ہوگی کہ سورج کی روشنی چھین لی جائے گی. اذا الشمس کورت ستارے دھڑام دھڑام کر کے زمین پر گریں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. جو شہاب ثاقب آج تھوڑے تھوڑے بکھرتے ہیں اس دن سوچے کہ کیا عالم ہوگا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ چلا دیے جائیں گے. عربوں کو سب سے زیادہ محبوب, اور ہمارے یہاں بھی جب کسی کے یہاں گائے ہوتی ہے اور وہ بالکل بچہ دینے والی ہوتی ہے اس وقت رات کو بھی اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, صبح بھی اس کی بہت زبردست نگہبانی کی جاتی ہے اور وہ بہت پیارا ہوتا ہے وہ مال انسان کو. عربوں کو 10 ماہ کی گاون اونٹنی بہت زیادہ پیاری ہوا کرتی تھی اور اس کی خصوصی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. قرآن کریم کہتا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو کسی کو 10 ماہ کی گاون اونٹنی کی فکر نہیں رہے گی, صرف اور صرف اپنی ہی فکر ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جنگلی جانور ایک ساتھ چلیں, بکری بھی وہیں پر, شیر بھی وہیں پر اور سارے کے سارے. لیکن قیامت کا یہ زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ جنگلی جانور سارے اکٹھے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ پانی کے اندر عموماً ہائیڈروجن اور آکسیجن 2 چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ پانی وجود میں آتا ہے. قیامت کا زلزلہ اتنا بھیانک ہوگا کہ سورج کی تپش کی وجہ سے یہ بھاپ کے اندر تبدیل ہو جائے گا. ہائیڈروجن الگ اور آکسیجن الگ اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. اسی کو کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور پھر ان سمندروں کو ایک ساتھ کہاں پر ڈال دیا جائے گا, جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ہر ایک قسم کے لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے, جوڑ دیے جائیں گے. کافر الگ, مومن الگ, منافق الگ, یہود و نصارہ الگ, اور مومنوں کے اندر بھی جماعتیں الگ, روزے دار الگ, مجاہدین الگ, اور صدقہ خیرات کرنے والے الگ, جس نے جس نیکی کے اندر اسپیشلائزیشن کیا ہوگا. چھنا کُنہِ ساتہٕ ڈاکٹر چھِ پتہٕ پی جی کران, پی جی منٛز چھُ کانٛہہ أچھن ڈاکٹر بنان, کانٛہہ کنُک ڈاکٹر بنان, کانٛہہ نستہِ ہُنٛد ڈاکٹر, کانٛہہ أڈجن ہُنٛد ڈاکٹر, کانٛہہ میادُک ڈاکٹر, کانٛہہ ہارٹُک ڈاکٹر, کانٛہہ دماغُک ڈاکٹر, کانٛہہ کلُک ڈاکٹر. ایسے ہی کسی نہ کسی نیکی میں انسان کو یہ پی ایچ ڈی کر لینی چاہیے تاکہ کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے انسان بچ جائے. یعنی اسپیشلائزیشن انسان کو ہونا چاہیے, کسی نہ کسی نیکی کے اندر کرنی چاہیے جس میں قیامت کے دن انسان اس نیکی کی وجہ سے بچ جائے. اگر کسی بھی نیکی کے اندر انسان نے کمال اور مہارت حاصل نہیں کی ہوگی تو مشکل ہو جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ہر ایک قسم کے لوگ الگ الگ کر جوڑ دیے جائیں گے, ایک ایک قسم کے لوگ. انسان جرم زمین پر سینکڑوں کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نے گناہوں کی جو تعداد لکھی ہے وہ 70-80 قسم کے لکھی ہے, اور بعض بزرگوں نے گناہوں کی جو تعداد لکھی ہے وہ 470 لکھی ہے. بڑے بڑے گناہ کبیرہ کتابوں کے اندر 470-480 گناہ کبیرہ کی تعداد لکھی ہے. قرآن کریم نے ان 480 گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کا یہاں پر انتخاب کر کے اس کا تذکرہ کیا. کیا زندہ دفن کر دی جانے والی وہ بچی جس کو محض اس کی لڑکی ہونے کی وجہ سے زمین میں دفنا دیا گیا تھا, اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم کے اندر تیرے والدین نے قتل کیا تھا. قاتلوں سے بھی پوچھا جا سکتا تھا, زانیوں سے بھی پوچھا جاتا تھا زنا کیوں کیا, شرابیوں سے پوچھا شراب کیوں پی, بے نمازوں سے پوچھا جا سکتا تھا. لیکن اس بچے سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے بڑا جرم ہے. جو لوگ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا بچنا بہت مشکل ہے. آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پہلے جنس دریافت کی جاتی ہے اور بچے کا قتل کر دیا جاتا ہے مادر آغوش کے اندر ہی دنیا میں آنے سے پہلے. پہلے زمانے کے اندر بھی عورتوں کو بچوں کو دفن کر دیتے تھے مکہ کے ظالم معاشرے کے اندر, لیکن وہ زیادہ سے زیادہ چند 100 ہوں گی. آج ہر ہاسپٹل کے اندر ابارشن کے ذریعے سے جو بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, یہ کیا قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ شدید اضطراری کیفیت جس میں ماں کی مرنے کا اندیشہ ہو, وہاں پر یہ اجازت دی جاتی ہے کہ 4 ماہ سے پہلے ابارشن کیا جا سکتا ہے, بچے کا حمل گرایا جا سکتا ہے, لیکن 4 ماہ سے پہلے, چونکہ 4 مہینے میں جا کر بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے. اب ابارشن کی کوئی صورت نہیں ہے, لیکن محض اس بنیاد پر کہ یہ لڑکی ہے اس کا قتل کر دیا جائے, اللہ رب العزت کو اس کا حساب دینا ہوگا. آج کل جتنے بھی طریقے ہیں ابارشن کے, چاہے ضبط تولید کے, چاہے وہ انجیکشن لگائے جائیں, چاہے وہ ٹیبلٹس دیے جائیں, چاہے وہ ابارشن کیا جائے, چاہے وہ بہت سارے دیگر طریقے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وعد خفی قرار دیا, یعنی چھپ کر کسی کو زندہ دفنا دینا. یہ طریقے بھی شریعت کے اندر مستحسن نہیں ہے.
محبوب نہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ خصوصاً ایسا طریقہ اپنانا برتھ کنٹرول کا جس میں کبھی بھی بچہ پیدا نہ ہو، شرعاً حرام ہے۔ ایسا طریقہ اپنانا جس میں کبھی بھی بچہ پیدا نہ ہو عورت کو، شرعاً ناجائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ایسا طریقہ اپنانا، چاہے وہ آپریشن کے ذریعے سے ماں کے اندر جو رحم ہوتا ہے اس رحم کو باہر نکال کر پھینک دیا جائے تب بھی وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر سال 2 سال کے لیے بیچ میں وقفے کے لیے اگر کسی نے اس طریقے کو اپنایا وہ تو جائز ہے، لیکن باقی جائز نہیں۔ تو خاص طور پر میں آپ کے سامنے پھر اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ درگور دفن کر دیا گیا، جس کو قبر کے اندر ڈال دیا گیا محض اس کے لڑکی ہونے کی وجہ سے، مار دیا گیا ماں کے آغوشی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا سہارا دنیا میں سب سے بڑا والدین ہوتے ہیں، ظاہری سہارا، لیکن بدبخت اور ظالم والدین ماں باپ ہی نے اس کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کو انصاف ملے گا تو عام لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملے گا، ان کو بدرجہ اولا انصاف ملے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامۂ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، یعنی آسمان کے اوپر جو پردے ہمیں نظر آتے ہیں اوپر نظر نہیں آتا ہے، قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اوپر تک انسان کی نظر جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم کو دہکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو نزدیک کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان اس دن جان جائے گا کہ اس نے کیا ساتھ لایا ہے، نیکیاں وہ بھی دیکھ لے گا، گناہ وہ بھی دیکھ لے گا، ساری چیزیں وہاں پر پوری نوٹ ہوں گی، سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اس دن انسان کا دماغ خوب کام کرے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان تجھے اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے یہ دیکھنا ہو، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، تو وہ اذا الشمس کورت کو پڑھے، اذا السماء انشقت کو پڑھے، اذا السماء انفطرت کو پڑھے۔ اپنی آنکھوں سے قیامت کیسے ہوگی تمہیں وہ سارے مناظر نظر آئیں گے۔ میں نے جو آپ کے سامنے 25 چیزیں ذکر کی یہ قرب قیامت سے پہلے، اور قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے شفاعت ہوگی، اعمال ناموں کو تولا جائے گا اور اے اعمال کو تولا جائے گا اور نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یا جنت یا جہنم، پل صراط سے پار جانا ہے یا پل صراط سے نیچے گر کے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ قیامت کے مراحل ہوں گے، کہنے میں تو مجھے آدھا منٹ لگا لیکن اس قیامت کے پورے ہونے میں 50,000 سال لگیں گے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی، الخنس جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجوار الکنس، الجوار پھر چلتے رہتے ہیں، الکنس اور پھر جا چھپتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی، اذا عسعس جب وہ ختم ہو جائے، والصبح اور قسم کھاتا ہوں میں صبح کی، اذا تنفس جب کہ وہ سانس لے، جب کہ وہ طلوع ہو، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک معزز قاصد کا یعنی جبریل امین کے ذریعے سے لایا ہوا کلام ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو طاقتور ہے اور عرش والے کے یہاں معزز ہے، صاحب رتبہ ہے، مطاع اس کی بات مانی بھی جاتی ہے، ثم امین پھر وہ امانت دار بھی ہے، وما صاحبکم بمجنون اور تمہارے ساتھی دیوانے نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ انہوں نے ان کو واضح مشرقی کنارے پر دیکھا، بالافق المبین۔ یہاں پر رب العالمین نے ستاروں کی قسم کھائی، بالخنس الجوار الکنس، اور ان کی 3 صفات بیان کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کو 5 ستارے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، زہرہ، زحل، عطارد، مشتری، مریخ اور زہرہ، یہ 5 ستارے ہیں، زحل، عطارد، مشتری، اور اسی طریقے سے مریخ اور زہرہ، یہ 5 ستارے ہیں۔ یہ ستارے کبھی مغرب کی جانب چلتے ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، یعنی ان کی کوئی خاص سمت، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب فلسفی حضرات ان کی وجوہات تو تعبیر بیان کرتے ہیں، لیکن اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہی اس چال کا یہاں پر تذکرہ کیا، فرمایا کہ الخنس جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی ایسے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر کبھی ایسے الجوار پھر مستقل چلتے جا رہے ہیں، الکنس اور پھر اچانک جا چھپتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان ستاروں کی قسم، اور پھر رات کی قسم جب وہ رات ختم ہو جاتی ہے، اور صبح کی قسم اذا تنفس جب وہ سانس لے۔ صبح کا آپ منظر دیکھیے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ سانس لے رہی ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ لفظی ترجمہ تنفس سانس لینے کا، اور مفسرین ترجمہ کیا، طلوع ہونے کا۔ اس صبح کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے، یہ جس جبریل امین نے لایا اس کی جو سند ہے،
اس کو لانے والے انتہائی مضبوط. اور پیچھے میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقام اجاد میں جب جبریل امین کو دیکھا تھا تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے. کیوں؟ وہ دیکھا کہ 600 پر ہیں اور مشرق سے مغرب تک پورے آسمان پر پھیلے ہوئے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے. یہ ان کی اصلی صورت. تو شیطان کبھی ان کے نزدیک جا سکتا تھا کہ ان کی وحی کے اندر کسی بھی قسم کا رطب و یابس ملاوٹ اور آمیزش کرے؟ ناممکن تھا. مطاعن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ذی رتبہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز ہے. مطاعن، آسمان پر فرشتوں کا سردار. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہوں گے، معراج کی رات گئے اور آسمان کے دروازے کو کھلوانا چاہا تو ان کے کہنے پر آسمان کے فرشتوں نے دروازے کھول دے. گویا کہ ان کی بات آسمان پر بھی مانی جاتی ہے اور امین، امانت دار بھی ہیں. پھر رب العالمین فرماتے ہیں، یہ تو قرآن کی صداقت کی بات ہوئی. یہ جو تمہارے ساتھی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی ان کی تمہارے سامنے گزری، تم کیسے ان کو دیوانہ کہتے ہو؟ کیا گئے تمہیں؟ یہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ انہوں نے جبریل امین کو آسمان کے مشرقی کنارے پر دیکھا بھی، جس کا بھی تذکرہ ہوا. وما ہوا علی الغیب بضنین. عموماً دنیا کے اندر جس شخص کو جو ہنر معلوم ہوتا ہے، ہنرمند اپنے ہنر کو فیس کے بغیر بتاتا نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر سے کہو بھائی مجھے دوائی بتا دو، پھر ہاتھ کاٹ سا 5-7 کاٹ فیس ادوا نہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی کاہن کے پاس جاؤ، کسی فقیر کے پاس جاؤ، جانا حرام ہے، جانا حرام ہے، لیکن جو لوگ جاتے ہیں تو پھر فقیر یا کاہن کیا کبھی اسی طریقے سے خبریں بتلا دیتے ہیں؟ ایسے تعویذ دیتے ہیں، پہلے 500 نکالو، 1000 نکالو، 2000 نکالو، اکو شت کڑو، یہ چک پیرا سوچ اکو شت ہے تعویذس، اکو شت سو 21 تعویذس ہے ناو ہم بکیں یہ تیش بمنی روزان اکو شت 21 تعویذس وچنس شوچن. پتہ بتاؤ میں ڈاکٹری مش کم فائدہ، پیرگی مش زیادہ فائدہ. ڈاکٹر 500 فیس 300 فیس، ہم 21 شت فیس. اچھا ہوچ رش مریض نیون، ڈاکٹر بچور دہس پیارن میں یہ نا پیشنٹ، ہوچ دنیاک رش. کیس وہمن لوگ کھمت کہ پیرے کر علاج، پیرے کر ٹھیک، جن ہوچی پتہ پیر وارے تراون پنی شی کتیں کورمت، ہمسائن چی کتیں کورمت، ژے پہ نیندرِ مز یون خواب، پانے وہمچ بیمار انسانس مز پیشنٹس مز پودہ کران، پتہ پانے تمس تعویذ دیون اور پانے تمس لوٹن اصل پہ. اللہ تعالیٰ کرن حفاظت. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی لوگ ہیں یہ تمہیں خبریں بتلاتے ہیں یا کوئی بھی چیز بتلاتے ہیں پیسے لے لے کر. اس کائنات میں سب سے زیادہ خبریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، چاہے وہ جنت و جہنم کی خبریں ہوں، چاہے وہ دوزخ کی خبریں ہوں، چاہے وہ قیامت کی خبریں ہوں، میدان حشر کی سختیاں ہوں، یا قیامت تک آنے والے فتنوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئیاں کی، یہ پچھلی خبریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی، پچھلے انبیاء کرام کی، پچھلی قوموں کے حالات و واقعات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی جانب سے کی جانے والی وحی پر 1 روپیہ ساری زندگی کبھی کوئی فیس نہیں لی، اور نہیں آپ نے بخل کیا غیب کی ان خبروں کو لوگوں تک پہنچانے میں. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل نہیں ہے. یہ ہے اس آیت کا درست ترجمہ. یعنی وحی کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر کو جو غیبی باتیں بتلائی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتلانے میں کبھی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا. وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں. فأین تذهبون، او انسانوں تم کدھر جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہاں کے لوگوں کے لیے. موسیٰ علیہ السلام آئے تو بنو اسرائیل کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بنو اسرائیل کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وما ارسلناک الا رحمۃ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا گیا آپ کو. آپ کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف، پچھلے انبیاء کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو شخص چاہے سیدھی راہ پر چلتا رہے. اب حق آ گیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وما تشاؤون، اور تم نہیں کچھ چاہ سکتے ہو مگر وہی جو اللہ چاہے، جو کہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے. الا ان یشاء اللہ رب العالمین. مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں.